السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال جو سب سے زیادہ کیا جاتا ہے آج کے اس مہینے میں، یا بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ 11ویں شریف میں جو دیگیں چڑھائی جاتی ہے اس دیگ میں جو کھانا بنایا جاتا ہے اس کھانے کا کھانا کیسا ہے۔ یہ سارے سوال جو ہمارے معاشرے میں آج کل گردش کرتے ہیں، اور بہت سارے جو سوال کیے جاتے ہیں ان سوال کا جواب قرآن و حدیث میں کہ آخر اس کا صحیح جواب کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے جواز کے فتوے دیتے ہیں، بہت سارے لوگ عدم جواز کے قائل ہیں۔ آئیے جانتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جو لوگ اس کے جواز کے قائل ہیں وہ قرآن اور حدیث سے اس کی دلیل پیش کرتے ہیں، اور جو عدم جواز کے قائل ہیں وہ بھی قرآن اور حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ تو آخر بات کس کی صحیح ہے؟ آئیے سب سے پہلے بپا جانی کی یہ بات سنتے ہیں، یہ دلیل سنتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے ان کی دلیل کا جواب بھی دیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیا 11ویں شریف کا کھانا کیسا ہے، اور 11ویں شریف منانا کیسا ہے، اور کیوں منایا جاتا ہے، کس کی یاد میں 11ویں شریف منائی جاتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ 11ویں شریف وہ مناتے ہیں، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت دے دے تو بہتر ہوگا۔ نہ منانے کا ثبوت کہاں سے لائیں گے؟ یعنی کسی چیز کا منع نہ ہونا یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ صلحاء مناتے آ رہے ہیں، اس لیے وہ ہر چیز کے لیے یہ کہنا کہ اس کا ثبوت میں صحیح کہتا ہوں، یہ اصول ثبوت یہی ہے کہ کسی شے کے عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے، ورنہ تو آپ قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ لینتر کی مسجدیں کہاں ہوتی تھی اس دور میں؟ کارپیٹ کس طرح کے بچھتے تھے؟ پکی چھتیں کہاں تھی؟ مسجد نبوی شریف کی بھی کوئی اس طرح کی پکی چھت تھوڑی تھی اس دور میں۔ اب یہ غضب کی دلیل ہے۔ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ 11ویں شریف کا منانا کہاں سے ثابت ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ 11ویں شریف کا نہ منانا کہاں سے ثابت ہے۔ کسی چیز کا عدم جواز کا ہونا اس کے جواز ہونے کے لیے کافی ہے، یہ حضرت کی دلیل ہے۔ اور بھی یہ بہت ساری دلیلیں دیتے ہیں، قرآن سے بھی یہ دلیل دیتے ہیں۔ آئیے وہ قرآن والی دلیل بھی سن لیتے ہیں، یقین مانیں وہ دلیل ایسی ہے کہ بے سروپا ہے۔ پہلے وہ دلیل سنتے ہیں جو شیخ مکی حجازی دامت برکاتہ العالیہ سے یہ سوال کیا گیا تھا۔ ان کے علماء میں سے ایک عالم سے ایک بندے نے سوال کیا، اس نے کہا حضرت ہم جو 11ویں شریف مناتے ہیں، کھیر تقسیم کرتے ہیں، دودھ تقسیم کرتے ہیں، اور پیرانے پیر کی روح کو اس کا ثواب بخشتے ہیں، یہ وہابی تو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بدعت ہے۔ تو آپ ہمیں کوئی دلیل تو بتائیں نا کہ ہم ان کو جواب دے سکیں۔ انہوں نے کہا کمال ہے، یہ وہابیوں کا تو عقل ہی خراب ہے، یہ 11ویں کا مسئلہ تو قرآن میں بھی ہے۔ اور اتنے بڑے جھوٹے مولوی آپ نے دیکھے جو اللہ میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں، قرآن میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ بدبخت ہو، پیرانے پیر تو حضور کے زمانے خیر القرون کے بھی بعد پیدا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگے یہ تو مسئلہ قرآن میں ہے، دیکھو قرآن میں نہیں کہ احد عشرہ کوكبا، احد عشرہ کتنے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 11، 11 سے 11ویں ثابت، سبحان اللہ۔ یہ ساری دلیلیں ان کی ہے کہ 11ویں شریف ثابت ہے کہاں سے۔ اب جانتے ہیں واقعتاً کیا ہے 11ویں شریف منانا کیسا ہے، کیوں منایا جاتا ہے۔ 11ویں شریف قمری سال کے یعنی اسلامک سال کے ہر 11ویں تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ بعض لوگ ہر مہینہ مناتے ہیں، اور بعض لوگ خاص طور سے ربیع الثانی کے 11ویں تاریخ کو مناتے ہیں، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 11 ربیع الثانی کو ہوئی تھی۔ تو ایک طریقے سے ان کی برسی منائی جاتی ہے اور ان کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ رہا مسئلہ ایصال ثواب کرنے کا، تو ایصال ثواب کرنا قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، ایصال ثواب کرنا بھی چاہیے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار احسانات اس امت پر ہیں، اور صرف شیخ عبد القادر جیلانی کی نہیں، بے شمار اللہ کے جو نیک بندے ہیں، چاہے وہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا بے شمار اللہ کے نیک بندے ہوں، ان سارے اللہ کے نیک بندوں کی بے شمار احسانات ہیں۔ لیکن سوال صرف ایک ہوتا ہے کہ کیا اس طریقے کا کام جو ہم انجام دیتے ہیں اس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں یا کم از کم اکابر صحابہ یا تابعین تبع تابعین کے زمانے میں موجود تھا یا نہیں؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ مسلک امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کا بھی یہی کہنا ہے، اس چیز کا التزام کرنا، اس چیز کو لازم کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ ایصال ثواب بس کر لے تو یہ کافی ہے۔
शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत हर उम्मत के फर्द को है और होना भी चाहिए। मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि उनके नाम से औरसें लगाई जाएं, उनके नाम से डेगे चढ़ाई जाएं और खा पी कर उनको भूल लिया जाए, बल्कि मोहब्बत का तकाजा ये है कि वो जिस मिशन को लेकर चले थे, जिस मिशन को लेकर आए थे, उसी मिशन को आगे बढ़ाना ये मोहब्बत की निशानी होती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल आपको बता दूं कि उन्होंने बेनमाजी के बारे में क्या हुक्म फरमाया था कि बेनमाजी, अगर कोई मुसलमान बेनमाजी होकर मर जाता है तो उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए, उसको मिट्टी ना दिया जावे, उसको जला दिया जावे, उसकी जनाजे की नमाज ना अदा की जावे। इतना सख्त लहजा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का था एक बेनमाजी के बारे में। लेकिन आज जो बेनमाजी है वो भी 11वीं शरीफ मनाकर अपने आप को जन्नती समझता है। अब सवाल सिर्फ एक पैदा होता है कि सिर्फ शेख अब्दुल कादिर जिलानी ही से इतनी मोहब्बत क्यों? अगर हमें मोहब्बत है तो सारे लोगों से होनी चाहिए, इसाले सवाब करना है तो सारे लोगों के लिए की जानी चाहिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी से भी, बाबा फरीउद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह से भी, मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से भी, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से तो बेशुमार अल्लाह के नेक बंदे हैं। और सबसे पहला हक तो सहाबा का बनता है। सहाबा में भी सबसे पहला हक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है कि उनकी बेशुमार एहसानात इस उम्मत पर हैं। तो सिर्फ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के लिए 11वीं शरीफ मनाना, डेगे चढ़ाना और इस तरीके का काम करना ये सही नहीं है। अब दूसरा मसला जो लोग मालूम करते हैं कि डेग जो चढ़ाई जाती है उसका खाना खाना कैसा है। अगर डेग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से चढ़ाई जा रही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए चढ़ाई जा रही है, तो उसका खाना गरीबों के लिए सही है, दुरुस्त खाना चाहिए। लेकिन अगर उसकी निस्बत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ हो गई तो मा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही के तहत जो है उसका खाना हराम है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि लोग इस तरीके के बिदअत और रसूमात से अपने आप को बचाएं और सही माने में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करें और उनका जो मिशन था उस मिशन को आगे बढ़ाएं ताकि इस मुआशरे से बुराई का खात्मा हो। इस वीडियो को शेयर करें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो पर, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।